نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اعمال کے قبول ہونے سے قبل یا اعمال کی قبولیت کے لیے کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں جن کا خیال انتہائی ضروری ہے. یوں سمجھیے کہ کوئی شخص اپنی مرض کا علاج کروانا چاہتا ہے تو کچھ پرہیز اسے بتائے جاتے ہیں، کچھ اضافی چیزیں اس کو استعمال کرنے کا کہا جاتا ہے. اگر ڈاکٹر کسی کے پھوڑے کا علاج کر رہا اور پھوڑا نیچے چھوڑ دے سالم اور اوپر پٹی اس کے گھرتا رہے تو کبھی بھی وہ پھوڑا ٹھیک نہیں ہوگا. ایسے ہی ہم جب اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دیگر نیکیاں کرتے ہیں، ان کے کچھ اصول ہیں اور اصول پہلے پورے کرنے ضروری ہیں، کچھ ضابطے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی بات اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کہ انسان توحید پر قائم ہے. توحید اگر ہوگی تو عمل قبول ہوگا، اگر توحید نہیں ہے تو جتنا مرضی ہے بڑا عمل کر لیے جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رائی کے دانے کے برابر حیثیت نہیں رکھتا. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اعمال کریں گے، اعمال آگے بھیجنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن ان کے اعمال کو ہم بھوسا بنا کے قیامت کے دن اڑا دیں، کوئی ان کے اعمال کی حیثیت نہیں ہوگی. پھر فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا کیونکہ وزن کے قابل ہی نہیں ہوگا. جس چیز سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، اعمال کیا چیز ہے؟ اعمال نظر آتے ہیں. اعمال کوئی بظاہر کوئی حسی چیز ہے ایسا نہیں. اعمال جو ہیں یہ بنیادی طور پر انسان کے عقیدے کا نام ہے، عقیدے کا اظہار عمل کے ذریعے. اگر کسی انسان کا عقیدہ پیچھے نہیں ہے تو عمل کس کام کا ہے؟ بنیاد اگر نہیں ہے بلڈنگ کس کام کی؟ اب جتنی مرضی ہے بلڈنگیں بنا دے، بنیاد نہیں ہے تو زمین کے اوپر آئے گی واپس. تو فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. وزن توحید سے پیدا ہوتا ہے عمل کے اندر، عقیدے سے، صحیح عقیدے سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کے متعلق درست عقیدے سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ عقیدے کا سب سے قوی ترین اظہار ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور پھر لا الہ الا اللہ پر استقامت اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے، سب سے اعلیٰ ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم. لا الہ الا اللہ کہو اور پھر اس پر کیا کرو؟ ڈٹ جاؤ. لا الہ الا اللہ کے اندر جھول نہیں ہونی چاہیے، کمزوری نہیں ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، شرک کی طرف میلان تک نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو لا الہ الا اللہ کا کوئی معنی نہیں ہے. بے شک لا الہ الا اللہ تصویر ضرور ہے، آپ کی زبان پر جاری جملہ ضرور ہے، لیکن عملاً لا الہ الا اللہ اگر نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلا تقاضا توحید ہے. اور پھر دوسری بات اسی کے ساتھ ملا لیجیے، دوسری شرط کہ وہ شرک سے اجتناب ہے، شرک سے بچنا ہے. مشرک کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا. مشرک ہزاروں حج کر لیں، کروڑوں روپیہ صدقہ خیرات کر لیں، دن رات نوافل پڑھتا رہے، قرآن پاک ختم کرے، جتنا مرضی ہے کر لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں.
کیونکہ مشرک جو ہے نجس ہوتا ہے، جس کے اندر نجاست شرک کی موجود ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، چاہے وہ کسی نبی کو ٹھہرائے، کسی ولی کو ٹھہرائے، کسی پیر کو ٹھہرائے، کسی زندہ یا مردہ کو ٹھہرائے، وہ زبان سے ٹھہرائے، وہ اپنے اعمال سے ٹھہرائے، وہ صدقہ خیرات کے ذریعے ٹھہرائے، کوئی بھی چیز اگر شرک کی موجود ہے تو یاد رکھیے کہ عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کا ذکر کیا، اور 17 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال بھی برباد کر کے رکھے۔ لیکن انبیاء تو توحید کے علمبردار ہوتے ہیں، انبیاء نے پوری زندگی شرک کے خلاف جہاد کیا ہوا ہوتا ہے، انبیاء نے پوری زندگی شرک کی بےدینی میں گزارے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مثال دی جا رہی ہے کہ اگر انبیاء میں سے بھی کسی سے نعوذ باللہ من ذالک کا شرک سرزد ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ میں ان کے اعمال بھی برباد کرتی ہے۔ یہاں تک کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ الفاظ پر غور کیجئے کہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں۔ جب شرک کی بات آتی ہے قرآن کے الفاظ بھی ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ یہ دل کے اندر اتر جاتے ہیں کہ واقعتاً شرک کتنی بڑی خطرناک بات ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ملا لیا جائے۔ اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، اللہ بھی مشکل پوچھا ہے، فلاں بھی مشکل پوچھا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ بھی جائز ہے، فلاں کے سامنے بھی سجدہ کر لو، اللہ سے بھی مانگ لو، اس سے بھی مانگ لو، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے دو، دوسروں کے نام کی بھی نظر و نیاز دے دو، کسی کو بھی آپ اللہ کے ساتھ ملائیں گے یہ شرک ہے اور اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں اور لتکونن من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو اللہ اکبر، یاد رکھیں کہ یہ شرک کی موجودگی میں کسی صورت میں انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ پہلے اس کو صاف کرنا، پہلے عقیدے کو درست کرنا۔ توحید کی 3 اقسام ہیں، 3 اقسام کو اچھے طریقے سے کھنگال لیں، سمجھ کر توحید پر عمل کریں، سمجھ کر۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ بندہ ویسے ہی جا رہا ہوتا ہے، اس کو راستے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک ہی ہے کہ راستے کا پتہ بھی ہوتا ہے، منزل کا پتہ بھی ہوتا ہے، راستے کی پریشانیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، راستے کے معاملات کا بھی پتہ ہوتا ہے، پھر اس راستے پر چل رہا ہوتا ہے، پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہم تو بعض اوقات چل پڑتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دین اسلام کا 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، توحید کا پتہ ہی نہیں ہے، شرک کے معاملے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ علم حاصل کریں، جان لے، پہچان لے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ڈگریاں حاصل کریں، آپ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، فلاں بنے، فلاں بنے، سب کچھ بنے بعد میں، لیکن سب سے پہلے جو علم حاصل کرنا ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ وہ اللہ کے متعلق۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اگر آپ کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کے متعلق آپ کا نظریہ درست نہیں، اللہ کے متعلق عقیدہ درست نہیں، توحید خالص نہیں ہے، شرک کی آمیزش ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، تو بتلائیے کہ پھر بات آگے کیسے چلے گی؟ پھر تو سب کچھ برباد ہو گیا، بنیاد ہی نہیں۔ توحید کی 3 اقسام ہیں، 3 اقسام کو اچھے طریقے سے سمجھ۔ سب سے پہلے توحید ربوبیت ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اس لحاظ سے کہ وہ رب ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری ساری کی ساری نسلوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ربوبیت خالص ہونی چاہیے، کوئی اور رب نہیں۔ اور دوسری توحید الوہیت، ایک الہ ماننا، ایک صرف اللہ کو ماننا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملاوٹ کرنا، کسی اور کو شامل نہ کرنا، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی زندہ ہو، مردہ ہو، کوئی قبر والا ہو، کوئی دربار والا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے ساتھ، اللہ کی الوہیت میں، اس کی وحدانیت میں، اس کے ساتھ عبادت کرنے میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، جو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ اختلافی توحید الوہیت پر ہوتا ہے ہمیشہ۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو عبادت نہیں کرتے، ہم تو بتوں کی عبادت کہاں کرتے ہیں، ہم تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ان کو سمجھتے ہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں کہ اللہ ڈالتا نہیں، ہماری اللہ تک پہنچتی نہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑتے نہیں،
ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. فرمایا کہ یہ سارے کے سارے عقیدے غلط ہیں، کفر ہیں، یہ شرک پر مبنی عقیدے ہیں. کیوں؟ کہ اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قرآن پاک کو پڑھ لیجیے، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے درمیان میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ضرورت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ضرور ڈالنا تھا. اللہ فرماتے ہیں ڈائریکٹ سنتا ہوں، ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ سنتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو درمیان میں نہ ڈالو، ہم کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. بتلائیے پھر اللہ کی بات سچی ہے یا ہماری بات سچی ہے؟ اس بات کو صاف کر لی. توحید الوہیت بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ. پھر توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، یہ خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ. ہر چیز کا علم رکھنے والا کون ہے؟ صرف اللہ. ہر چیز تک رسائی کس کی ہے؟ صرف اللہ. ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ. وہ علیم ہے، بذات الصدور بھی ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. فرمایا کہ جو پتا گرتا ہے کسی درخت کے ساتھ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں پتے ایک وقت گرتے ہیں، ان ایک ایک پتے کے گرنے، ڈالی سے ٹوٹنے سے لے کر زمین پر گرنے تک، یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندر کوئی دانہ، رائی کا دانہ ہو، کالا دانہ ہو، کالی زمین ہو، کالی رات ہو، اس کے اوپر اگر کوئی دانہ پڑا ہوا ہے، زمین کے اندر دانے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ دانہ کی بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز، یہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی. اب یہ عقیدہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے پیر صاحب بھی سارا کچھ جانتے ہیں، میرا مرشد بھی سارا کچھ جانتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس کو میرے ہر معاملے کا پتہ ہے، تو یہ شرک کی بہت بڑی قسم ہے. اس لیے ان کو خالص کر لیجیے. توحید اسماء و صفات، جتنی اللہ کی صفات ہیں اس کے بارے میں پہلے سمجھیں، پھر اس کے مطابق عمل کریں، پھر اس کے مطابق ایمان لیں. تو توحید ہونی چاہیے، شرک کسی صورت میں نہ ہو تو عمل قبول ہوگا. اگر توحید ہے، بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، تو عمل قابل قبول نہیں، کسی صورت میں قابل قبول نہیں. پھر دوسری بات، سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، جیسے کیا ہے. اب نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کیسے پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، طریقہ اس کا کیا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے بتلائی یا نہیں بتلائی؟ یا آپ نے ویسے فرما دیا نماز پڑھ لو؟ ایسا نہیں ہے. آپ نے نماز عمل کر کے بتلائی. طہارت سے لے کر، استنجے سے لے کر، وضو سے لے کر، نماز سے لے کر سلام تک ایک ایک عمل بتلایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے. اب اس کے اندر آپ سنت کی مطابقت کریں گے، سنت کی موافقت کریں گے، سنت کے مطابق عمل کریں گے. اگر سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل قابل قبول. اس لیے فرمایا کہ قرآن الفاظ ہے، حدیث مبارکہ، اور یہ حدیث، اگر یہ حدیث سمجھ آ جاتی ہے سارے مسئلے سمجھ آ جاتے ہیں. یہ واحد حدیث ہے جس کو سمجھ لینے سے آدھا دین بندے کو سمجھ آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ حدیث کے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. من احدث فی امرنا، جو شخص بھی کوئی عمل ایسا کرتا ہے جو ہم نے نہیں کیا. من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو ہم نے نہیں کیا عمل کوئی شخص کرتا ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب عمل وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، اپنی طرف سے عمل ایجاد نہیں کرنا. بعض اوقات لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے، منع کا مسئلہ نہیں ہے، منع کا مسئلہ نہیں ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ وہ کون سی نیکی ہے جو قیامت تک نیکی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اس نیکی سے محروم رہے. آپ نے وہ ایجاد کر لی.
آپ نے انہیں کی پیدا کر لی. آپ دین کے معاملے میں صحابہ کرام سے زیادہ حریص ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر آپ کا جذبہ ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے. جو اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے کیا، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے اپنی طرف سے رائی کے دانے کے برابر کوئی شخص کوئی عمل ایجاد کر لے. من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. حدیث بلے مان لے کہ کوئی عمل ایسا کرنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے. جتنی مرضی ہے. دیکھیں نماز فجر کی آپ نے کتنی رکعت نماز پڑھی؟ رمضان مبارک ہے نا، رمضان مبارک ہے، سارے لوگ اٹھ کے آگے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، دن کو کام کاج ہے کوئی نہیں، تو چلیں اس طرح کرتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ؟ جذبہ ہے نا، مسلمان تو بیدار ہے. آ بھی گئے ہیں، کام کاج بھی کوئی نہیں، فیکٹری میں بھی آپ نے 7 بجے جانا ہے، تو کتنی رکعت پڑھ لیتے ہیں؟ 4 پڑھ لیتے ہیں. تو 4 قابل قبول ہوگی؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی ہے تو 2 ہی پڑھنی ہے. حالانکہ عمل اچھا ہے، عمل زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی مہر نہیں لگی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہوا. اسی طرح ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء، کوئی بھی عمل ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، آپ نے کیا ہوا نہیں ہوگا، صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. اسی لیے آخری بات فرمایا اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. نیتوں کو درست کر دو. کیا نیت ہے آپ کی؟ روزہ رکھ رہے ہیں، نیت کیا؟ کیوں نہیں؟ کس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کس کے لیے یہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں؟ کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نمود اور نمائش نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر لوگوں کا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں اگر عمل کے اندر ریا ہے، نمود اور نمائش ہے، تو عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا من یرائی فقد اشرک، جس نے کوئی عمل بھی ریاکاری کے لیے کیا گیا اس نے شرک کیا ہے. ریاکاری شرک کی ایک قسم ہے، یہ اللہ کے ساتھ ملانا ہے. کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں خیال ہی آتا ہے کہ فلاں بندہ دیکھ لے کہ بڑا نمازی ہے، بس یہ نماز اس بندے کی طرف منتقل ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں. اپنی نیتوں کو خالص کر لے، ٹٹول لے اپنی نیتوں کو. یہ ساری کی ساری چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.